تو یہ چیز چوہے صاحب اب ذرا پی ڈی ایم والی سائڈ پہ آتے ہیں بعد میں، یہ بتائیں کہ جاتی عمرہ میں بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں اور مریم بی بی نے فون کیا ہے نواز شریف صاحب کو اور ان کو یہ کہا ہے کہ جناب یہ دادی اماں کی وفات پہ یہ جو پیرول پہ رہائی ہوئی ہے تو شہباز شریف صاحب ناپسندیدہ ترین لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ پلاننگ کر رہے ہیں اور پیغامات بھجوا رہے ہیں اور مجھے اور آپ کو بائی پاس کیا جا رہا ہے، اس بارے میں کریں۔ خاص طور پہ انہوں نے چودھری نثار علی خان صاحب کی جاتی عمرہ آمد، شہباز شریف صاحب سے ملاقات، افسوس، اس پہ بہت زیادہ کنسرن شو کیے، تو نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ بی بی ابھی تک خاموش رہیں، یہ مناسب وقت نہیں ہے، مناسب وقت پہ شہباز شریف صاحب کو جواب دیں گے۔ آپ کے پاس کیا اطلاع ہے؟ اطلاعات یہ ہیں کہ چودھری نثار علی خان، جیسے آپ کل پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے صابر شاکر صاحب، کہ نثار علی صاحب اس وقت وہاں جاتی عمرہ گئے یا اس وقت شہباز شریف نے ان کو بلایا جب مریم نواز جو ہے وہ بطرف جنوب ملتان جلسے کے لیے نکل چکی تھیں، تو ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ مریم صاحبہ نے جو نواز شریف کو اور اپنے کچن کیبنٹ کو جو اطلاعات مہیا کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک تو شہباز شریف اور نثار علی نے سرگوشیاں کی ہیں، سیاسی باتیں کی ہیں، لمبی گفتگو کی ہے اور وہاں تعزیت کے بہانے یہ ملے ہیں اور وہاں سازشیں کی گئی ہیں اور انہوں نے مطلب ہے اپنی اسٹریٹجی بنائی ہے اور اس کے بعد ایک اور خفیہ میٹنگ کی ہے شہباز شریف کے گھر ماڈل ٹاؤن میں، اور ان کا یہ پروگرام ہے کہ نواز شریف اور مریم کے بغیر یا ان کے بیانیہ کے بغیر مسلم لیگ جو ہے وہ آگے لے کے جائے۔ دوسری طرف ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ مریم کو اور نواز شریف کے بیانیوں کو اگر مسلم لیگ نون اپنا باہر پھینک دے راوی کے دریا میں اور وہاں جو گندا پانی بھی جا رہا ہے ادھر پھینک دیں تو پھر ہم مسلم لیگ میں ایکٹیو ہونے کے لیے تیار ہوں۔ مریم نے جب یہ شکایتیں کی ہیں نواز شریف سے تو وہ مریم کو انہوں نے صبر کرنے کا کہا ہے، اور اس وقت جب کہ میرا بھائی جو ہے وہ جیل میں ہے اور پرول پر آیا ہوا ہے اور اس کا بیٹا بھی جیل میں ہے، تو اگر ہم نے یہ چیپٹر اس وقت کھولا تو لوگ ہم ہی پر تھو کریں گے، لہذا ٹیک دی، اگرچہ میں تمہارے کنسرن سے ایگری کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ پارٹی کے اندر ایک واضح دھڑا مریم نواز کے احکامات پر آنکھیں بند کے عمل کرنے کو نہیں تیار، وہ جو کچھ کہتی ہیں یہ جا کے شہباز شریف یا وہ کیمپ جو ہے اس کے اوپر الٹا اپنی پالیسی لے ہے اور بہت سارے بڑے بڑے ان کے نام جو ہے وہ پر تول رہے ہیں کہ وہ کل یا پرسوں یا کمنگ ڈیز میں اندر پارٹی کے اندر ابھی کوئی دھڑا شاید نہ بنائیں، لیکن نواز شریف نے جو فوج مخالف بیانیہ دیا ہوا ہے اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور بات بھی ہوئی ہے چودھری نثار اور شہباز شریف صاحب کے درمیان استعفوں کے معاملے میں، تو چودھری نثار علی خان صاحب نے بھی اور شہباز شریف صاحب نے بھی اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ ہم اسمبلیوں سے استعفے نہیں دیں گے اور ہمارے ارکان اسمبلیوں میں ہی رہیں گے، اور اس کے لیے جو باقاعدہ طور پہ چند قابل اعتماد جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ذمہ لگایا گیا ہے، کچھ سینئر ہیں کچھ جونیئر ہیں، ان کے ذمہ لگایا گیا ہے کہ آپ فرداً ہر ایم پی اے ہر ایم این اے کو یہ پیغام پہنچائیں کہ اگر مریم بی بی کی طرف سے کوئی آپ کو یہ حکم آتا ہے اور میں گرفتار ہوں اور میرے تک آپ کی رسائی نہیں ہوتی تو پھر آپ نے فلاں صاحب کو فالو کرنا ہے، فلاں پارلیمنٹیرین سے رابطہ کرنا ہے، یہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ریزگنیشن سبمٹ کروانے ہیں کہ نہیں کروانے، اور اس میں واضح طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ اکارڈنگ ٹو رول، قوانین جو کہتے ہیں وہ ہیں کہ شہباز شریف صاحب پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں اور اگر کوئی استعفیٰ دے یا نہ دے شہباز شریف صاحب اصل اتھارٹی ہیں جو پارٹی پریزیڈنٹ ہیں، وہ کسی کے خلاف اگر کارروائی کرنی ہے تو شہباز شریف صاحب کریں گے، مریم بی بی یا کوئی اور پارٹی کسی بھی رکن پارلیمنٹ اور رکن کسی بھی ایم پی اے ایم این اے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکے گا پارٹی پالیسیز کے معاملے میں۔ تو یہ کل چودھری نثار علی خان اور شہباز شریف صاحب کے درمیان ایک کافی ڈیٹیل اور بھی ہوا ہے۔ شہباز شریف نے یہ بھی کہا ہے صابر شاکر صاحب، وہ ان کے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے چودھری نثار علی خان کے
کہ وہ اپنے بھائی کے ادارے سے اور اپنے والد کے ادارے جو پرانا ہے ادھر اور پنڈی میں اور اسلام آباد میں جو مقتدر حلقے ہیں وہاں لابنگ کر کے میری اور میرے بیٹے کی ضمانتوں کا بندوبست کریں تاکہ ہم جو ہیں فیلڈ میں ایکٹیو ہوں، اور اسی صورت میں آپ کا جو نقطہ نظر ہے کہ اس بیانی کو شکست دینی ہے تو اس کا کاؤنٹر نیریٹو لے کے کوئی میدان میں اسی وقت نکلے گا۔ اگر ہمارے ہاتھ کھلیں گے، اگر ہم جیل میں سڑ رہے ہوں گے تو ہماری باتوں کا کون اعتبار کرے گا، ہمیں کون سیریسلی لے گا؟ تو یہ ان کا ابھی چل رہی ہے بات چیت بہت۔ میں نے کل بھی کہا کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں، جو پہلے میں نہ مانوں کوئی باتیں کر رہے تھے، اگرچہ آج بھی ان کے بندے نے کہا کہ ہم ڈنڈے بھی ساتھ رکھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم اگر حکم نہ دیتے تو ملتان میں 200 بندہ بھی جمع نہیں ہونا تھا۔ پرائم منسٹر نے آرڈر کر دیا کہ بھئی یہ جلسہ نہ روکو، ہونے دو۔ تو ابھی یہ ڈنڈے لے کے یہ کس کو بتا رہے ہیں؟ یہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایف ایس ایف بنائی اور اس کا جو انجام ہوا کہ انہوں نے اپنے مخالفوں کو قتل کرایا اور وہ پھانسی چڑھ گئے۔ اگر آپ ڈنڈا بردار فوج فورس بلائیں گے تو جی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بلوچستان کی گورنرشپ مانگ رہے ہیں اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ پارٹی جوائن کر سکتے ہیں، بی اے پی کے ساتھ گورنمنٹ جوائن کر سکتے ہیں، مخلوط حکومت کا حصہ بنیں، بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ بات کریں، اور اگر آپ تیار ہیں بلوچستان حکومت کا حصہ بننے کے لیے تو جناب بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ معاملہ طے کریں، اور آپ کے اگر وہ مان جاتے ہیں تو آپ اپنے وزیر بھی بنوا سکتے ہیں۔ لیکن مولانا نے بلوچستان کی گورنرشپ مانگی ہے تو دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے۔